السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کایان، اپنے حق کا غلط استعمال نہ کرنا۔ اپنے اس رشتے کو تم نے زبردستی اس پر مسلط کر دیا ہے، پر اس رشتے کو تمہیں تھوڑا وقت دینا ہوگا۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ بولا، ڈیڈ ڈونٹ وری، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آپ کو مجھ سے اب کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ایک بیل کا بٹن پریس کیا۔ اس کی بیل کی آواز سے سارے گارڈز اس سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ اس کے پاس جمع ہو کر ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تو وہ ان سے مخاطب ہوا، آج سے اور ابھی سے تم لوگوں پر فرض ہے کہ تم اپنی مالکن کی ہر بات آنکھ بند کر کے مانو، اس کا دھیان رکھو، اس کے ہر حکم کی تکمیل ویسے ہی کرو جیسے میرے حکم کی تکمیل کرتے ہو۔ اپنی بیوی کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا وہ گھر سے باہر نہ جائے ورنہ تم لوگوں کی خیر نہیں۔ جاؤ سب۔ جی سر کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جیلانی صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے بولے، واہ اتنی فکر بیوی کی، مجھے ابھی سے کیوں لگ رہا ہے تم جورو کے غلام بن گئے ہو۔ کیا کروں ڈیڈ، آپ ہی کا تو بیٹا ہوں تو آپ ہی پر ہی جاؤں گا نا، وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ جیلانی صاحب کا کہکا لگا کر ہنس دیے اور بولے، غلطی ہو گئی جو تمہیں اپنی اور تمہاری ماں کی لو سٹوری بتا دی، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ انہیں گڈ نائٹ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے دیکھا کمرہ خالی تھا اور لہنگا بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی جس سے لپسٹک پر لکھا ہوا تھا، نکاح تو تم نے کر لیا، اب ساری زندگی مجھے ڈھونڈنے میں نکال دینا، میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی، میری قربت کے لیے ترسو گے تم۔ اس کی تحریر پڑھ کے وہ باہر کی طرف بھاگا۔ نعیم خان بابا، شیرو، کہاں مر گئے ہو سب؟ اس کی غصے بھری آواز سن کر سب بھاگتے ہوئے ایک قطار میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی آواز سن کر جیلانی صاحب بھی اس کے پاس آ گئے۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے حور گھر سے کیسے باہر نکل سکتی ہے؟ کہاں مرے ہوئے تھے تم لوگ؟ اس کی گرج دار آواز پر سب ڈرے سہمے چپ کھڑے تھے۔ جاؤ تم سب باہر ڈھونڈو اسے، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اور کایان، تم نے انہیں بلایا تھا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، اس سے پہلے کہ وہ ان پر قہر برساتا جیلانی صاحب نے ان سب کو وہاں سے بھیج دیا۔ ڈیڈ وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اس نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا، میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ لوں گا، وہ بس میری ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر غصے سے کار کی کیز لے کر جانے لگا۔ اسے ولید کی کال آئی۔ اس نے کار ریسیو کی۔ سر ابھی میں نے بھابھی کو گھر کے پاس پولو گراؤنڈ میں دیکھا ہے، میں نے انہیں پکارا پر وہ بھاگنے لگیں، وہ ابھی کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہے، میں بھی اس گاڑی کے پیچھے ہوں۔ ولید کی بات سن کر وہ ہلکی سی اسمائل کے ساتھ بولا، ویل ڈن ولید، تم میرے وفادار ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بہترین دوست بھی ہو، اور آج تم نے یہ بات ثابت کر دی۔ مجھے ایڈریس بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ولید نے ایڈریس بتایا تو وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ جیلانی صاحب بولے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں ڈیڈ، اب گھر پہ ہی رہیں، میں اکیلا جاؤں گا۔ تم جس طرح اسے لینے جا رہے ہو مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، اس لیے میں تو ساتھ ہی جاؤں گا۔ ان کی بات پر وہ غصہ ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ جیلانی صاحب کے ساتھ نکل گیا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ تھک گئی، تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکی، اچانک وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا، اسے مخاطب کیا۔ ولید جو کایان کے ساتھ رہتا تھا اس وقت گھر کے واپس جا رہا تھا۔ جب اسے حورین نظر آئی وہ اس کے پاس آیا اور بولا، بھابھی آپ یہاں، وہ بھی اکیلے؟ سر کایان بہت غصہ کریں گے، گھر واپس چلیں۔ وہ اسے کوئی جواب دیے بغیر اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر اس کے پیچھے بھاگا، اسے کوئی خبر نہیں تھی وہ کہاں جا رہی تھی، بس وہ بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی والے نے عین وقت پر بریک لگا لی اور وہ بچ گئی۔ گاڑی میں آمنہ اور زہر تھے جو ہر جگہ حورین کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ نہ تو وہ کار ریسیو کر رہی تھی نہ اس کی کوئی خبر تھی۔ حوریہ کو ایسے گاڑی کے آگے کھڑے ہوتا دیکھ کر وہ دونوں باہر آئے۔ آمنہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو اور مل گئی ہو، ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، کہاں تھی تم؟ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو رباب بھی ساتھ تھی؟ تو پھر یہاں ایسے کیا کر رہی ہو؟ رباب کہاں ہے؟ تمہارا نمبر بند ہے، اور یہ ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟
وہ رباب کو جلدی تھی، وہ مجھے واپس حال چھوڑ کر چلی گئی۔ میں تمہارے پاس آنے لگی تو راستے میں کچھ کتے تھے، وہ مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے، میرے پیچھے بڑھ گئے اور بھاگتے بھاگتے گر گئی، چوڑیاں ہاتھ میں چبھ گئی، موبائل بھی کہیں گر گیا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی اور رونے لگی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی آمنہ کو سچ نہیں بتا سکی۔ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، سب اسے ہی غلط سمجھیں گے۔ پاگل، رونا بند کرو۔ تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے اپنے ڈر پر قابو رکھو، تمہیں میں نے منع کیا تھا چوڑیاں نہ پہنو، تم میری نہیں سنتی۔ سحری بھی ناراض ہوگی اور تایا ابو کی اتنی دفعہ کال آ گئی ہے، تم سے بات کرواؤں میں بہانے بناتی رہی۔ اب گھر چلیں۔ حوریہ کو ان لوگوں کے پاس دیکھ کر ولید وہیں رک گیا۔ جب وہ حوریہ کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تو اس نے کایان کو کال کر کے سب بتا دیا اور گاڑی ان کے پیچھے لے گیا۔ وہ لوگ سیالکوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی اور بے آواز روتی رہی۔ آمنہ یہی سمجھی وہ سو رہی ہے۔ حوریہ کے دل میں کایان کے لیے نفرت، غصہ، ڈر، خوف سب کچھ پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ وہ سب سے زیادہ کایان کا خوف، ڈر اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی، وہ اتر کر بھاگتے ہوئے اندر آ گئی، ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ اس طرح کرتے دیکھ کر آمنہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ آنے سے پہلے اس نے زید کو بھیج دیا، وہ بھی آنا چاہتا تھا پر آمنہ نے اسے بھیجنا مناسب سمجھا۔ کیا ہو گیا؟ کون ہے؟ حوصلہ رکھو، آ رہی ہوں، حلیمہ بیگم نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے دروازہ کھولا۔ باہر حوریہ کو دیکھ کر وہ غصے میں کچھ کہنے لگی تو حوریہ انہیں نظر انداز کرتی جیلانی صاحب کی طرف بڑھی، جو کہ مسلسل بیل کی آواز سے باہر حال میں آ گئے تھے۔ وہ ان کے گلے لگ کے زور و شور سے رونے لگی۔ حلیمہ بیگم بھی حیران پریشان اس کی طرف بڑھی، وہ دروازہ بند کرنا نہ بھولی۔ آمنہ اندر آئی تو اپنی دوست کو ایسے دیکھ کر وہ بھی اس کے پاس آئی۔ بیٹا حوریہ، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئے۔ پاپا، وہ میرے ساتھ، پاپا، مجھے ٹوٹی پھوٹی بات کرتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ یا اللہ خیر! حلیمہ بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو ایسے دیکھ کر الیاس صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے اسے صوفے پر لٹایا، ڈاکٹر عافیہ کو کال کی، وہ تیز بخار میں دھنک رہی تھی۔ حوریہ کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے فوری اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا کہا۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ کایان، جو حوریہ کو لینے آیا تھا، اسے اس طرح بے ہوش ہوتا دیکھ کر اندر بڑھنے لگا۔ جب جیلانی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا، وہ حوریہ کے ماں باپ کو دیکھ کر خود بہت شاک میں تھے۔ انہوں نے اسے دروازے کے آگے بڑھنے نہیں دیا، کسی کی نظر میں آئے بغیر کایان کو وہاں سے لے گیا۔ ڈیڈ، آپ نے میری حور کی حالت نہیں دیکھی، مجھے کیوں وہاں سے لے آئے؟ میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ کایان تھوڑی روڈلی بولا۔ تو آج فرسٹ ٹائم وہ بھی اتنے غصے میں بولے۔ تم کہیں نہیں جا رہے، اس کی اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ اب تم اسے اور تکلیف نہیں دو گی اور نہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا۔ چلو گھر۔ ڈیڈ، آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں اسے لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا، وہ ضدی انداز میں بولا۔ کایان، اس دفعہ تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا، وہ میری بیوی ہے ڈیڈ، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے کایان نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ ڈیڈ، آپ۔ کایان، ابھی بس چلو، ساری باتیں بعد میں، انہوں نے نم لہجے میں کہا۔ وہ ان کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں انہیں گھر کے باہر ایک ایمبولینس رکتے ہوئے نظر آئی جس میں وہ لوگ حوریہ کو لے گئے۔ کایان بے چین ہونے لگا اور لب بیچے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر جیلانی صاحب بولے، کایان، گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے جاؤ، جلد بازی میں اب کچھ غلط نہ کر دینا، بس اسے دیکھ کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ کایان نے بغیر کچھ کہے گاڑی ایمبولینس کے پیچھے لگا دی۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھے، اس کی ڈیڈ کی آنکھوں میں آنسو کیوں، اور اس حوریہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے جب جیلانی صاحب بولے، جاؤ اسے دیکھ آؤ، میں گاڑی میں جا کر تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ تو آپ میرے ساتھ نہیں آئیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں، میں ابھی اس سے نہیں مل سکتا، تم جاؤ، وہ افسردہ لہجے میں بولے۔ ڈیڈ، آپ جائیں، میں حور کے پاس ہی رہوں گا۔ پر تم یہاں کیسے رہ سکتے ہو جبکہ اس کے پیرنٹس بھی یہی ہیں؟ کایان، کوئی پریشانی کھڑی مت کر دینا۔ ان کے پوچھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، ڈیڈ ڈونٹ وری، میں کایان ہوں، میرے لیے یہ سب بہت آسان ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جس سے کسی کو بھی پریشانی ہو، آپ بے فکر ہو کر گھر جائیے۔ وہ 2 دن سے مسلسل بخار میں بھنک رہی تھی، اسے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا۔ بے ہوشی میں اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے، اسے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے۔
کیان نے اپنے اسٹیٹس کا استعمال کرتے ہوئے حوریہ کو اس روم میں شفٹ کروا دیا، جس کا دوسرا دروازہ دوسرے روم میں کھلتا تھا جس میں اس وقت کیان تھا۔ حوریہ کے پاس کبھی حلیمہ رکتی تو کبھی الیاس صاحب۔ آمنہ بھی روز اسے دیکھنے آتی۔ جب وہ روم میں اکیلی ہوتی، کیان اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ بے ہوشی کے عالم میں کیان کے کلون کی خوشبو اسے محسوس ہوتی تو وہ بری طرح ڈر کے بے ہوشی میں بولنے لگتی، جس سے اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی۔ وہاں سے چلا جاتا۔ حورین کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کے پاس گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے حورین کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی۔ کیان کی پوزیشن اور اسٹیٹس کی وجہ سے سب اس سے اچھے سے واقف تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ کیان کی بیوی ہے تو انہوں نے اس کے ٹریٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر حور کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی تو وہ بولیں، سر ان کے دل میں کسی بات کا خوف بیٹھ گیا ہے، اسی خوف کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ وہ خود ہوش میں آنا نہیں چاہ رہی۔ ہم ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے اسے کیسے ہوش میں لانا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ حوریہ کے پاس آ گیا۔ اس نے آج سوچ لیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، پر دن کا وقت تھا اور حوریہ کے پیرنٹس باہر تھے۔ اس نے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا، منہ کو ماسک سے کور کیا اور روم میں آیا۔ حوریہ کے پاس بیٹھ گیا، ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ اس کے گال پر رکھے پیار سے بولا، حور اٹھ جاؤ، اب بہت آرام کر لیا۔ مسز کیان اٹھ جائیں، دیکھیں میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ حور بے ہوشی میں اس نے کیان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا وہم ہے، پر وہی آواز بار بار آنے پر وہ چیختی ہوئی اٹھ گئی، نہیں پاپا وہ۔ اس کی آواز سن کر جیلانی صاحب، حلیمہ بیگم بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کیان ان سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا، نہیں ایسے نہیں کرو، مجھے گھر جانا ہے پاپا، وہ مجھے لے جائے گا۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی، اسے سمجھا۔ وہ اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ نہ سنبھلی تو حلیمہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور غصے سے اسے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو جو یہ حالت بنا رکھی ہے؟ کیان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ حلیمہ، الیاس صاحب کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا، وہ غصے سے دھاڑے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ الیاس صاحب نے اسے گلے سے لگایا اور غصے سے چلائے، چلی جائیں یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ غلط کر جاؤں۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ کیان بھی غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اسے خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے حوریہ کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ پاپا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس نے کیا، میرے ساتھ زبردستی نکاح۔ اس نے روتے ہوئے جیلانی صاحب کو سب بتا دیا، جسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت سنبھال کر رکھا تھا، پر پھر بھی اس کے حصے میں دکھ آ ہی گیا۔ ان کو اس شخص پر غصہ آ رہا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے دکھ ہو رہا تھا، پر ان کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی تسلی بھی تھی ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ حلیمہ بیگم جو دروازے کے باہر کھڑی تھی، انہوں نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ جیسا انہوں نے سمجھا ویسا کچھ نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور حوریہ کو گلے لگا کر بولی، میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے وہ سب اس لیے کہا تھا، اگر ایسا نہ کرتی تم کبھی ہمت نہیں ہوتی سچ بولنے کی، ہمیں بتانے کی، میں جانتی ہوں میری بیٹی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ حلیمہ بیگم نے اسے اپنی ممتا کے آنچل میں لے لیا۔ وہ کب سے ان کی ممتا، ان کے پیار کی ترسی ہوئی تھی، اور آج اسے اس کی ماں نے محبت سے سمیٹ لیا تھا۔ جو کچھ بھی حوریہ کے ساتھ ہوا وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، پر انہوں نے حوریہ کو سنبھالا اور اس کی ہمت بنے۔ نور میں تو تمہارا بھائی ہوں، ایک دفعہ مجھے بتایا ہوتا میں سب چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوتا۔ جب تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت تھی تو خود کو کیوں مجھ سے محروم رکھا؟ مجھے کسی باہر والے نے سب بتایا، مجھے تم نے کچھ نہیں بتایا اور مجھے چھوڑ گئی۔ تمہارے گنہگار کو سزا دینے کے لیے میں نے قانون کا سہارا لیا، پر تم موجود نہیں تھی، وہ بچ گیا۔ میں نے اسی وقت اس جان سے مار دیتا، پر سزا اس کے لیے کافی نہیں تھی، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کروانے کا سوچا۔ میں جانتا تھا کیان کو یہ شادی اور رشتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اسی وجہ سے وہ کبھی رشتہ نہیں بنائے گا، اور اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ کر وہ تل تل مرے گا اور اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا، سب کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ امین کی بیٹی ہی نہیں تھی، اس کے بھائی کی بیٹی تھی جسے وہ پال رہا تھا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں،
اور کیان کو بھی کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس نے اس لڑکی کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کر لی۔ جانتی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ ان کی اس بات پر دونوں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا اور بولے، وہ لڑکی اور کوئی نہیں، تمہاری حوریہ ہے۔ ان کے الفاظوں نے جیسے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ وہ دونوں بے یقینی سے جیلانی صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ الیاس صاحب نے غصے سے مونٹیاں بھینچ لیں۔ ان کے الفاظوں نے جیسے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ وہ دونوں بے یقینی سے جیلانی صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ الیاس صاحب نے غصے سے مونٹیاں بھینچ لیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، انہیں غصے سے دیکھتے ہوئے بولے، آج آپ کے بیٹے کی وجہ سے میری حوریہ کی یہ حالت ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جیلانی صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑتے ہوئے بولے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں اپنی جان سے عزیز بہن کے دکھ کی وجہ بنا۔ حلیمہ نور اور الیاس صاحب نے بیک وقت ان کے ہاتھ پکڑے۔ حلیمہ بیگم اپنے بھائی کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی الیاس صاحب، حالانکہ آج ان سے پہلی دفعہ مل رہے تھے، پر حلیمہ بیگم نے جتنا بھی انہیں سنایا تھا اس کے بارے میں، ان کی وجہ سے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے انہیں جانتے ہیں۔ بھائی، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ایسے ہاتھ نہ جوڑیں، میرے ساتھ ساتھ آپ کی نور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ الیاس صاحب کی بات سن کر وہ اس کے بغل گیر ہوتے ہوئے بولے، میری بہن بہت خوش قسمت ہے جو تم جیسا ہم سفر ملا، ہر برے حالات سے گزر کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا، اس کی ڈھال بن کر۔ پر میں کیان کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے میری بیٹی کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا۔ الیاس صاحب اٹل لہجے میں بولے تو جیلانی صاحب خاموش رہے، فضا میں خاموشی سی چھا گئی۔ حلیمہ بیگم کی آواز نے توڑا، بھائی جان، حوریہ کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا، کسی کے دل کی نکلی آہ خالی نہیں ہوتی۔ اور پھر حلیمہ بیگم نے انہیں جو بات بتائی، اسے سن کر اس دفعہ جیلانی صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ڈیڈ، مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں حور سے محبت کرتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، باقی میرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ دونوں آفس میں بیٹھے تھے، جیلانی صاحب نے اسے ساری بات بتا دی، جسے کیان نے خاموشی سے سنا اور جواب دیا۔ اس کے جواب نے جیلانی صاحب کو مطمئن کر دیا، انہوں نے فخر اور خوشی سے سرشار ہو کر اسے گلے لگا لیا اور بولے، آج تم نے یہ کہہ کر میری اتنی بڑی پریشانی دور کر دی ہے۔ کچھ دنوں میں وہ سنبھل گئی، اس نے دوبارہ جاب پر جانا شروع کر دیا۔ وہ اسکول آئی تو ماحول میں عجیب سی گہما گہمی کا سما تھا۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے اسٹاف روم میں گئی اور اندر آئی۔ آمنہ فوراً سے گلے ملی اور بولی، شکر ہے تم آ گئی، بوریت سے میں فوت ہونے والی تھی۔ وہ مسکرا دی تو آمنہ خوشی سے رازداری کے انداز میں اس کے کان میں بولی، تمہیں پتہ ہے ہمارا اسکول سیل ہو گیا ہے۔ سیل؟ وہ تو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے، اس میں نئی بات ہے کیا؟ وہ نارمل انداز میں بولی، نہیں پاگل، اس دفعہ سچ میں سیل ہو گیا ہے، یہ تو سننے کو ملا ہے، نیو اسٹاف بھی رکھیں گے، اس کا مطلب ہماری جاب بالکل سیف نہیں۔ آمنہ کا جوش دیکھ کر وہ بولی، تو اس میں اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے پرنسپل کی سیٹ تمہیں مل گئی ہو۔ نکمی دیکھ، پہلے ڈائریکٹر کو تو یہ لوگ بیوقوف بنا لیتے تھے، پر اس دفعہ اور ہے، وہ ہمارے نیو سر کافی ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور بہت بڑا بزنس ہے ان کا، اور اب یہ سمارا محجبین اور میم کا کیا بنے گا؟ وہ شرارت سے بولی، تمہیں اتنی انفارمیشن کیسے ملی؟ حوریہ نے حیرانی سے پوچھا تو وہ شرارت سے بولی، بی بی جی تمہیں پتہ ہے مجھے ہر بات کی خبر ہوتی ہے، بس اس بات کی فکر ہے کہیں وہ زیادہ ظالم ہوئے تو، ہمیں ان سے کیا مطلب، ہمیں بس اپنے کام اور جاب سے مطلب ہونا چاہیے۔ ان تینوں کے انڈر ہوتے ہوئے بھی اپنا ہر کام ایمانداری سے کیا ہے، آگے بھی ویسے ہی کریں گے، اونر جو بھی ہو۔ وہ بات تو میں جانتی ہوں یار، وہ لوگ ہم سے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کروا رہے ہیں تو کر دیتے ہیں، ہم نے کون سا جاب چھوڑنی ہے، ایسا بھی نہیں ہے تمہارا ارادہ نہ میرا ارادہ، حوریہ نے بے فکری سے کہا۔ پھر آیا اماں انہیں بلانے آئی، میم نے ان سب کو آفس میں بلایا ہے، وہ لوگ گئے اور 1 سال کے کانٹریکٹ پر سائن کر دیا، جس میں کچھ نئی باتیں شامل کی گئی تھیں، جیسے ان کو جاب سے نکالنے کا حق صرف اس کے مالک کے پاس ہے، ان کی اجازت کے بغیر نہ وہ کسی کو جاب دے سکتے ہیں اور نہ نکال سکتے ہیں، کوئی بھی امپلائی ان کی اجازت کے بغیر
جاب نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے کرنے کی صورت میں انہیں بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ان دونوں کو ان سب باتوں سے کوئی نہیں فرق پڑتا تھا، بلکہ اس کی کنڈیشنز پڑھ کر وہ لوگ اور بھی خوش ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ وہاں سے جانے لگے جب مہاجبین نے حورین کو روکا اور بولی، اتنے دن پر کہاں تھی تم؟ میری طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آئی۔ ایسی کون سی طبیعت خراب تھی تمہاری جو تم نے اتنی چھٹیاں کی؟ سمارا نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ ضبط کر گئی، جبکہ آمنہ غصے سے بولی، ڈاکٹر کی رپورٹس اور سرٹیفکیٹ میم کے سامنے ٹیبل پر رکھی فائل میں موجود ہے۔ اب سکون سے تسلی کر لیں اور دیکھ لیں کیا وجہ ہے۔ چلو حورین یہاں سے چلیں۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گئی۔ اس نے حورین کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب سے وہ ٹھیک ہوئی تھی اس میں کافی چینج آ گیا تھا۔ وہ بات پر روتی نہیں تھی، بہت کم ہنستی تھی۔ اس کے سارے جذبات مر گئے تھے۔ اس نے اتنا خود کو سنبھالا تھا بس اپنے پیرنٹس کے لیے۔ حوریہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستخط ہوئی۔ الیاس صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ چائے پی رہے تھے۔ حلیمہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی اور پوچھا، جی بیٹا آپ کون، کس سے ملنا ہے؟ میں کایان ہوں، آپ کی بیٹی کا شوہر۔ اس نے تعارف کروانے کے انداز پر الفاظوں پر تعجب اور حیرانگی سے کایان کو دیکھا۔ اس میں اتنے کانفیڈنس نے خود کو حوریہ کا شوہر کہہ کر متعارف کروایا۔ اس کے تعارف کو وہ سمجھ گئی وہ کون ہے، وہ ان کے بھائی جان کا بیٹا ہے اور اس حوالے سے انہیں بہت عزیز۔ کایان بچپن ہی سے اپنے باپ سے اپنی پھوپھی جان کے بارے میں سنتا آیا تھا۔ اس کے دل میں ان کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی تھی۔ حلیمہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا، میرا بچہ، میرے بھائی کا بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ۔ حلیمہ بیگم نے اسے اندر لے آئی۔ کایان کو یہ تھا کہ وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کریں گی، پر ان کے برتاؤ سے صاف ظاہر تھا ان کے لیے ان کے بھائی سے جڑے ہر رشتے کی کتنی اہمیت ہے۔ حلیمہ کون آیا ہے؟ الیاس صاحب کے پوچھنے پر وہ بولی، الیاس دیکھیے کایان آیا ہے، بھائی کا بیٹا۔ الیاس صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کایان کی طرف دیکھا۔ کچھ پل کے لیے اس کی سحر انگیز شخصیت نے انہیں فریز کر دیا اور پھر غصے سے بولے، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہاں آنے کی؟ یہاں میں حور کو لینے آیا ہوں، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، دوبارہ میری بیٹی کا نام بھی نہیں لینا، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں۔ الیاس یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھتیجا ہے میرا، اس گھر کا داماد۔ حالات جو بھی تھے آپ آرام سے بیٹھ کر بات کریں، حوریہ کی زندگی کا سوال ہے۔ حلیمہ بیگم انہیں ٹوکتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے بولے، تو حور بھی ہماری بیٹی ہے، اس کی حالت تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ میں حوریہ کو اس شخص کی وجہ سے اور تکلیف پہنچانے نہیں دے سکتا، نہ حوریہ کو میں اس کے ساتھ جانے دوں گا۔ انکل، حور میری بیوی ہے اور میں اسے تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رہی بات ساتھ لے جانے کی تو میں اپنے ساتھ کسی قیمت پر بھی لے جا سکتا ہوں، نہ مجھے آپ روک سکتے ہیں نہ کوئی اور، پر میں اس دفعہ ایسا نہیں چاہتا۔ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر بات کرنے آیا ہوں، میں حوریہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، تب جب آپ کی مرضی اس میں شامل ہوگی۔ اس کا انداز سادہ سا تھا پر لہجے میں چٹانوں سی مضبوطی اور پختہ یقین تھا۔ نہ صرف اس کی بات سنیں گے بلکہ سمجھیں گے بھی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ پھر کایان نے اپنی بات شروع کی اور ان کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور پھر بعد میں بولا، میں حور کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا غلط ہے، پر میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ حور میری روح میں بستی ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بغیر ایک منٹ بھی رہنا میرے لیے کسی صدی سے کم نہیں۔ آپ حور کو میرے ساتھ رخصت کر دیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کی آنکھیں اور اس کا لہجہ اس کے سچے جذبات کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ بولے، میں اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تم جاؤ یہاں سے، حور بھی آنے والی ہے، میں نہیں چاہتا تمہیں یہاں دیکھے۔ اگر تمہارے جذبات میں سچائی ہے تو جب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے تم حور سے دور رہو گے۔ میری باتوں سے آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، میں اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو الیاس صاحب بھی اس کی طرح سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئے، تمہیں رہنا پڑے گا کیونکہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں۔ آپشن میرے پاس بہت ہے حور کے لیے، مگر میں ایسا ویسا نہیں چاہتا جسے اس سے مزید تکلیف ہو۔ وہ انہیں بہت کچھ پاور کرا گیا۔ حلیمہ بیگم انہیں قائل کرتے ہوئے بولیں، الیاس بات کو سنبھالنے کی بجائے اسے کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ حوریہ کی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے بعد بھی وہ یہاں آیا ہے حوریہ کے لیے۔
تو آپ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیان کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوئے، بیگم آپ اپنے بھتیجے کے پیار میں اتنی اندھی ہو گئی ہیں کہ آپ کو اپنی اولاد کی تکلیف نظر نہیں آ رہی۔ میری بیٹی نے ہنسنا چھوڑ دیا، اس کی خوشی، اس کی شرارتیں سب کھو گئی ہیں، یہ صرف اس شخص کی وجہ سے۔ ان سب کے لیے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ جیسے ہی گاڑی آ کر رکی، اس میں سے گارڈ نے نکل کر ایک قطار میں کھڑے ہونے لگے، جسے دیکھ کر آمنہ اور حورین کے کان میں بولی، بڑا پروٹوکول ہے بھائی ہمارے سر کا، اب ذرا جلدی سے اپنی شکل بھی دکھا دیں، ہم بھی دیکھیں کیا ہستی ہے جو اتنے پروٹوکول کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر حوریہ نے اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کے اترتے ہی گارڈ نے ریسیپشن کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے اپنے قدم اندر رکھے، اس کی کولون کی خوشبو پھیل گئی۔ وہ اس خوشبو کو کیسے بھول سکتی تھی؟ حوریہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، کیان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے پر اس نے ہلکی سی قاتلانہ اسمائل کی جو کافی لوگوں کا چین قرار لے گئی۔ حوریہ حیران ہو گئی، اس نے 2-3 دفعہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو۔ آمنہ اسے دیکھ کر فوراً پہچان گئی، وہ انسان ہی ایسا تھا جسے کوئی پل بھر کے لیے دیکھ لے تو ساری عمر یاد رکھے گا۔ آمنہ بولی، حوریہ یہ تو وہی ہے جس کی شادی پر ہم غلطی سے گئے تھے۔ حوریہ ڈر اور خوف کے مارے کانپتے ہوئے بولی، نہیں ایسے۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی آمنہ کو بھی سنائی نہیں دیا، اس کے ہلتے ہوئے لب۔ کیان نے اس کی بات سمجھ لی تھی، اس کی قاتلانہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کیان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر گئی۔ آمنہ نے اسے سنبھالا، اس کے ساتھ نیچے بیٹھ کر اس کے چہرے پر تھپتھپاتے اسے پکارنے لگی۔ باقی سب لوگ بھی اس کی طرف بڑھے، حوریہ حوریہ اٹھو حوریہ۔ کیان لمحے لمحے ڈاک بھرتا اس کے پاس آیا، اسے دیکھ کر سب نے خود ہی اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ کیان نے حوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ولید سے مخاطب ہوا، ولید ڈاکٹر کو کال کرو، انہیں فوراً آنے کا کہو۔ جی سر۔ ولید نے اسی وقت ڈاکٹر کو کال کی، جبکہ وہ حوریہ کو لیے اپنے آفس میں آیا، اسے صوفے پر لٹا دیا۔ سب لوگ اپنے نئے مالک کی اس حرکت سے بہت حیران تھے، پر سب نے اس کا اچھا اخلاق سمجھ کر اگنور کر دیا۔ ولید ڈاکٹر سے بات کر کے آ رہا تھا، وہ لوگ بغیر اجازت کے آفس میں آ گئے۔ اس وقت صرف اپنی حور کی فکر تھی، باقی کسی بات پر اس کا دھیان نہیں گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل صوفے کے پاس بیٹھا، اس کے گال تھپتھپانے لگا، اس کا پورا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ بولا، اٹھو، گیٹ اپ۔ آمنہ نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی ڈال کر حوریہ کے پاس لائی جسے کیان نے اسے لیے۔ حوریہ کے چہرے پر چیٹے مارنے لگا، وہ اپنے گھر میں تھی، اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی۔ پھر آمنہ اور سحرش آئی، وہ اس کے منع کرنے کے بعد بھی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ باہر رونق تھی، ہجوم تھا، سب لوگ بہت خوش تھے، وہ بھی ان کے ساتھ باتیں کرتے پتہ نہیں کہاں آ گئی۔ اس نے اپنا دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، وہ تنہا تھی، خوف کے مارے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی کہیں لے جانے لگا، اس کے پاپا سے دور، اس کی دوستوں سے دور۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں خود پر جھکے کیان کو دیکھ کر، وہ فوراً اٹھ کر خود میں سمٹی تھی۔ کیان کی جان میں جان آئی، وہ اٹھا، اے سی آن کر دیا۔ آمنہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ آمنہ اس کے پاس آئی اور پوچھا، حوریہ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے گلے لگ گئی، چور نظروں سے کیان کو دیکھتے ہوئے نم آواز میں بولی، آمنہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کیان بولا، ابھی تھوڑی دیر ریسٹ کرو، ڈاکٹر ایک دفعہ آپ کو چیک اپ کر لے پھر چلی جانا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، پر اس کے چہرے پر سختی کے آثار تھے۔ وہ دوبارہ وہی بات کرنے لگی۔ کیان کا دھیان باقی سٹاف پر گیا جو اس کے آفس میں کھڑے تھے۔ وہ غصے سے بولا، آپ لوگ میری اجازت کے بغیر میرے آفس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب میں مینرز نام کی چیز نہیں، یہ مینرز ہے آپ لوگوں کے، ایسے منہ اٹھا کر کسی کے آفس میں آ جانا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، دوبارہ میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی قدم نہیں رکھے۔ سب معذرت کرتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ آمنہ بھی جانے لگی، حوریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا جسے کیان نے دیکھ لیا۔ آمنہ نے کیان کی طرف دیکھا، اس کے دیکھنے پر وہ بولا، آپ ان کے پاس رک جائیں۔ اتنے میں ولید نے دستخط دی، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے ہی وہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جنہوں نے پہلے بھی حوریہ کا علاج کیا تھا۔ انہیں چھوڑ کر ولید خود باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، ان کا بی پی بہت لو تھا۔ وہ کیان کے پاس آئی اور کہا، سر ان کا بی پی بہت ڈاؤن ہے، شاید انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، انہیں کچھ کھلا کر یہ میڈیسن دے دیجیے، شام تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ کیان ان کے ساتھ چلا گیا۔ جانے سے پہلے حوریہ کے لیے ولید کو کھانا لانے کا کہا۔
دیکھیں سر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ذاتی معاملات کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کی بیوی کے لیے ضروری ہے۔ آپ اس کا ڈر ختم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو ان کے دل میں چھپے خوف اور ڈر کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہن پر اس چیز کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہاسپٹل میں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، آئندہ ایسا نہ ہو، اس کے لیے آپ ان کا اعتماد بحال کریں۔ کیان نے خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سنی۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ کیان جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ جس طرح اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھا تھا، اسے ویسے ہی نکالنا تھا۔ دوبارہ وہ آفس میں آیا تو حوریہ آمنہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ آمنہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ کیان کو آتا دیکھ کر وہ اٹھنے لگی۔ آمنہ نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ ابھی ولید کھانا لے کر آ جائے گا، آپ انہیں کھانا کھلا کر یہ میڈیسن دے دینا۔ تھوڑی دیر بعد ولید کھانا لے کر آ گیا۔ آمنہ کے نمبر پر بار بار کال آ رہی تھی، جسے وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے زید کو میسج کیا کہ وہ حوریہ کے ساتھ ہے، پر اس کا میسج آیا، اس کی بہنیں اور اس کی ماما اس سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میسج کرنے کے بعد دوبارہ اس کی کال آ گئی تو کیان بولا، آپ باہر جا کر کال سن لیں یا موبائل آف کر دیں، اس کی آواز سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ کیان حوریہ سے بات کرنے کے لیے، اسے محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آمنہ کی موجودگی اور اس کی طبیعت کی وجہ سے وہ خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ معذرت کرتے ہوئے وہاں چلے گی۔ اس کے جاتے ہی وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، کیا قسمت ہے میری، کیا قسمت ہے میری، جس لڑکی پر میں دل و جان سے مرتا ہوں وہی مجھ سے دور بھاگتی ہے، ڈرتی ہے، اسی وجہ سے اپنی حالت بنا رہی ہے۔ ٹرسٹ می حور، میں بہت برا ہوں، بس تم سے عشق جنون کر بیٹھا ہوں۔ اس بات کا حوریہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، وہ خود میں سمٹ گئی اور وہ بولا، مجھ سے اتنی دور کیوں بھاگ رہی ہوں، شوہر ہوں تمہارا۔ اس کی بات پر وہ ڈرتے ڈرتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی، زبردستی کے۔ اس کی بات پر وہ مسکراتی نظروں کے ساتھ سنجیدہ تاثرات لیے بولا، چاہے جیسے بھی، شوہر تو شوہر ہوتا ہے نا۔ خیر اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں میں، آپ یہاں کیسے؟ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ انداز میں سنجیدگی اور غرور بھی تھا، ساتھ میں وہی قاتلانہ انداز جو مقابل کو ریزہ کر دے۔ تو مسز کیان یہ جاننا نہیں چاہتی میں یہاں تک کیسے پہنچا، جبکہ مجھے بڑا دیدہ دلیری سے چیلنج کر کے آئی تھی، میں انہیں ڈھونڈتا رہ جاؤں گا۔ اس کی بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے ایسی ویسی کوشش کی، وہ اٹھ کر بھاگنے لگی تو کیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے واپس جگہ پر بٹھایا اور صوفے کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھے اس پر جھکتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا، دوبارہ مجھ سے دور بھاگنے کی یا میری مرضی کے بغیر کہیں جانے کی غلطی کی تو وہ حال کروں گا، یاد رکھو گی۔ تمہارے ہر کام میں میری اجازت اور میری مرضی شامل ہونا ضروری ہے۔ یقین مانو میں غصے کا اتنا برا ہوں تم دیکھنا نہیں چاہو گی، اس لیے ایسے کیا تو میں دوبارہ معاف نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس کے اعصاب ختم ہو گئے۔ وہ جو یہاں سے بھاگنے کے منصوبے بنا رہی تھی سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اوپر سے کیان اس کے اتنے قریب کھڑا تھا، ذرا سی حرکت سے اس کے لب اسے چھو لیتے۔ خوف کے مارے اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، اس کا رنگ سرد پڑنے لگا۔ اس کے دل کی بے ہنگم ہوتی تیز دھڑکنوں کی آواز وہ بآسانی سے سن سکتا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ اپنے سارے حسد بھلا کر اس کی بات کہہ کر پیچھے ہو گیا۔ وہ چیئر حوریہ کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا، کھانے کے نوالے اس کی منہ کی طرف لے گیا۔ حوریہ تھوڑا پیچھے ہو گئی اور بولی، مجھے بھوک نہیں۔ اس کی بات کہہ کر اس نے کیان کی طرف دیکھا، جس کی نظروں میں واضح تنبیہ تھی۔ اس کو دوبارہ منع کرنے کا انجام وہ جانتی تھی، اس لیے چپ چاپ منہ کھولا تو کیان نے نوالہ اس کے منہ میں ڈالا اور ساتھ میں اپنی بات شروع کی، تم نکاح کے بعد مجھے چھوڑ کر وہاں سے بغیر بتائے آ گئی، بڑے مزے سے مجھے چیلنج بھی کر آئی تھی، میں ساری زندگی تمہیں ڈھونڈتا رہوں گا، تم مجھے نہیں ملو گی، اور یہ بھی کہا تھا میں تمہاری قربت کے لیے ترسوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مزید اس کے قریب ہوا، اب ان دونوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہیں شاید یہ خوش فہمی تھی تم مجھ سے چھپ سکتی ہو، مجھ سے دور بھاگ سکتی ہو، میں تمہیں اتنی آسانی سے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، تم بھول جاؤ، میں تمہیں بھول جاؤں گا، پر یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری غلط فہمی کو میں اسی وقت دور کر دیتا، تمہاری بگڑتی حالت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مطلب؟ حور نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہا، مطلب یہ کہ مائی ڈیئر وائف، میں نے اسی وقت تمہیں ڈھونڈ لیا تھا اور تمہارے گھر کے باہر کھڑا تھا، تمہاری حالت کی وجہ سے ڈیڈ مجھے وہاں سے لے گئے، جب تک تم ٹھیک ہو کر گھر نہیں چلی گئی میں تمہارے ساتھ ہی رہا، تمہاری بگڑتی طبیعت کی وجہ سے میں اتنی دیر تم سے دور رہا،
تمہیں وقت دیا تاکہ تم ہمارے رشتے کی حقیقت کو تسلیم کر سکو۔ مجھے لگا تھا اتنا وقت بہت ہے تمہارے لیے، پر یہاں آ کر اب محسوس ہو رہا ہے تم تو اس رشتے کو فراموش کر کے اپنی دنیا میں مگن ہو۔ اب میں آ گیا ہوں نا، تمہیں سب کچھ یاد دلا دوں گا، اس طرح کہ تمہیں میرے علاوہ کچھ اور یاد ہی نہیں رہے گا۔ اور رہی تمہاری قربت کی بات، تو وہ تم نہ مجھے روک سکتی ہو نہ کوئی اور۔ یعنی اسے بے ہوشی میں بھی وہاں کایان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ انسان سچ مچ میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں مزید خوف نے جگہ لے لی۔ نیک پن سے منہ صاف کرنے کے بعد اس نے حوریہ کو میڈیسن دی، جو اس نے بغیر کچھ کہے کھا لی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ بولی، میں ٹھیک ہوں، میں گھر جاؤں اب؟ اس کا انداز پہلے کی طرح ڈرا سہما ہوا تھا۔ اسی کیفیت میں بے دردی سے اپنے لب کچل رہی تھی۔ اس کا یہ عمل کایان کو بہکا رہا تھا۔ خود کو باز رکھتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے حوریہ کے لبوں کو اس کے دانتوں کی گرفت سے آزاد کیا اور بولا، ان پر اتنا ظلم نہ کرو، یہ کرنا بس میرا حق ہے۔ چلو باہر سب کو اپنی حسین بیوی سے متعارف کرواؤں۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔